جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق قبر کے اندر کی آوازیں سنتی ہے، حیبت ناک جو اس کی گڑگڑاہٹ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا جی تو چاہتا ہے تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن تم اپنے مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے نہیں دکھاتا، ورنہ میں تمہیں دکھا دیتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے، اس کو آج کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ نبیوں نے اس کو حضرت عثمان جیسا جلیل القدر انسان کہ جس جیسا کائنات میں کوئی ان جیسا کائنات میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے، کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا۔ اور جو ایسے حیا والے ایسے مقام والے تھے کہ آپ کمرے میں تشریف فرماتے، حضور کی خدمت میں جبریل علیہ السلام اور ملائکہ آسمان سے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے، اندر آ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ عثمان کا گریبان کھلا ہے، ہمیں ان سے شرم آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عثمان گریبان کو بند کرو، تیری وجہ سے فرشتے شرما رہے ہیں اندر آنے سے۔ جن سے فرشتے شرماتے ہوں اور جن کو جنت میں یہ خوشخبری ملی ہو یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ساتھی خاص، تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ انت رفیقی فی الجنہ، تو ہے میرا جنت کا ساتھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان کو خوشخبری دی ہے، اور وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہچکی لگ جاتی ہے، آنسوں کی لڑیاں نکلتی ہیں، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، سینہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے قبر جنت کا باغ بننے والی ہے، وہ قبر کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں، اور میں اور آپ قبر پہ کہے لگاتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کی قبر ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جو روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدوج، انا بیت الظلم، انا بیت الوحشہ، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑوں کا گھر، میں ظلمت کا گھر، میں وحشت کا گھر، تیار ہو کے آ، تیار ہو کے آ۔ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے۔ اس کو کسی نے مسئلہ ہی نہیں بنایا کہ میرا گھر سارا اچھا ہو جائے، میرے گھر کا سارا بجلی کا سسٹم، پانی کا سسٹم، ٹیلی فون اور گیس سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ عارضی گھر کے لیے اتنا فکر، قبر کے گھر کا بھی تو سارا نظام چاہیے، اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کی میرے بھائیوں ہمیں ہی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قبریں دوزخ کے گڑھے بن جائیں۔ میرے بھائیوں ہمارے ہاں ایک زمیندار کو دفن کیا گیا، ایک قبر کھودی بچھوؤں سے بھری ہوئی، ساری کی ساری بچھو، کالے بچھو، اس کو بند کر دیا گیا۔ دوسری قبر کھودی کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر اسے بند کیا گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی، ساری کی ساری کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ کون ان بچھوؤں کو اب بچائے نکالے گا، اور اس کو ان بچھوؤں سے کون بچائے گا؟ ایک بچھو نظر آئے تو لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک سانپ نظر آئے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ جو قبر سانپوں سے بھر جائے گی اس سے کون بچائے گا سوائے اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے؟ جن چیزوں کو ہم نے مسائل بنانا تھا وہ مسئلے ہی نہ رہے، کیسی کم قسمتی اور کتنی کم عقلی کا دور ہے۔ اور میرے بھائیو جنت وہ کون سے صحابی ہیں؟ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا۔ ایک نے کہا یہ زمین ریتلی ہے، جانور آتے ہیں، ریت زمین کھود کے لاش کو کھا جائیں گے، بے حرمتی ہوگی، لاش نکال لو، آگے کہیں دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو دفن کیا ہے، کھود لیتے ہیں۔ قبر کھودی گئی، نیچے اترے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ گئی قبر کھلی تھی اور نور سے روشن تھی۔ یہ قبر کا استقبال ہو رہا ہے۔ ہماری بھی یہ تمنا ہے کہ ہماری قبر بھی ایسا ہی باغ بن جائے کہ نور سے جگمگاتی ہو، حد نگاہ تک کشادہ ہو۔ اگر قبر کو تنگ کر دیا گیا تو میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا؟ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب